کا مزہ پھر شخص کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس پر مطمئن ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے. اور مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے گھر کے اندر اس نے اسلام نافذ کیا، اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ کیا. یہ جو گھر کی بات ہے اور باہر بازار کی بات ہے اور عدالت کی اور حکومت کی بات ہے، سب سے ان کو چھوڑ دیا. سب سے پہلے یہ ہمارے اپنے جسم کا اختیار ہمارے پاس ہے. ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی مجھ پر اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی کیسے رکھی ہے، اور اس مجلس کے اندر جس نے داڑھی رکھی ہے، جس کی بڑی ہے، جس کی چھوٹی ہے، کوئی کسی کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے اور جیسے اس کو اپنا آپ خوبصورت لگتا ہے ویسے اپنے آپ کو بناتا ہے. ہم میں سے مختلف قسم کا لباس لوگوں نے یہاں پہنا ہوا ہے. کسی نے ایک دوسرے کو مجبور نہیں کیا ہے کہ یہ لباس آپ نے ایسا کیوں پہنا ہے، اپنی یہ قمیص ایسی کیوں پہنی ہے، اب دوسری طرح کیوں نہیں پہنتے. اس کا مطلب ہمارا جسم پورے کا پورا ہمارے اختیار میں ہے. آپ ایسے ملک میں نہیں ہے کہ یہاں پر پابندی لگائی جائے کہ یہ آپ لباس اس طرح پہنے اور شکل صورت اس طرح بنائے. تو کم از کم میرے اپنے اس جسم پر تو اسلام نافذ ہو. اور تقوی جو موضوع ہے، جو عنوان ہمارے آج کا تقوی کا ہے، یہ تقوی آپ کے اور ہمارے اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی ہمارا موضوع آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب حکومت اگر اس طرح ہوتی، قانون اگر ہمارا اس طرح ہوتا، ہمارے ملک میں اگر اس طرح نظام ہوتا تو پھر شاید ہم یہ کر سکتے. اب اگر یا ہم کوئی دوسری قسم کی بات بتائے جو بازار سے ریلیٹڈ ہو، جو تجارت اور معیشت سے ریلیٹڈ ہو، تو پھر اس بات بکس نہیں ہے، ہماری بس کی بات نہیں ہے. تقوی کا سب سے پہلے براہ راست تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو باقی پوری دنیا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ تمام افراد قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، قرآن کریم جو آغاز کرتا ہے تربیت کا اور اصلاح کا اور تزکیہ کا، وہ انسان کی اس جسم سے اور اس نفس سے کرتا ہے. انفرادی طور پر ہر بندہ ٹھیک ہو جائے. قرآن کریم کی تربیت کا جو انداز ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، آپ دوبارہ اس قرآن کے ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیں اور غور کریں. قرآن کریم تربیت کا اور تزکیے کا آغاز انسان کے اپنے نفس سے کرتا ہے. اس نفس کو پاک رکھو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاک کیا، اس نفس کو قابو کیا، کنٹرول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. ہوشیار اور عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اور ساری تیاری آخرت کے لیے شروع کی. اور بے وقوف انسان اور ناسمجھ انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے پیچھے لگا دیا اور اللہ سے امید وابستہ کیے رکھا. یہ ناسمجھ آدمی ہے. تو تقوی کا آغاز اور بلکہ تقوی کا تعلق پورے کا پورا ہمارے جسم کے ساتھ ہے. اپنے آنکھوں کو متقی بنا دو. یعنی آج ہم درس دے رہے ہیں، سن رہے، یہ قرآن کی تذکیر ہے. قرآن کے درس کے میں آ کر اگر آپ ساتھ کچھ لے جاتے نہیں ہیں اور کچھ تبدیلی نہیں آتی کہ آج درس میں آنے سے پہلے میں اس طرح تھا، اب درس کے بعد میں دوسری طرح ہو گیا ہوں، یہ قرآن کا عمل ہے، قرآن کا اثر ہے. اگر یہ اثر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہماری شرکت نہیں ہوئی. اور اگر ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم کا درس دنیا کے اندر تمام اعمال میں اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب عمل نہیں ہو سکتا. اور مومن کی شان یہ ہے کہ اس مجلس میں آ کر وہ تبدیلی کے لیے آتا ہے. اور اگر وہ تبدیل نہیں ہوا اس کا مطلب ہے اس کا یہ آنا قبول نہیں ہوا. جس کا آنا قبول ہو جائے گا اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی. جس کا آنا یعنی جس کے اندر تبدیلی نہیں آئی وہ سمجھ لو کوئی اثر نہیں ہوا. مجلس میں قرآن کریم میں جو صحابہ کی شان بتائی گئی ہے اور منافقین کا جو رویہ تھا، وہ یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، کیفیت بدل گئی. دوسرے لوگ کیا تھے، یہ کیا ہوا ہے اس کو، یہ کیا کہا تھا، یہ بات کیا تھی جس پر یہ اثر ہوا ہے. قرآن کریم نے باقاعدہ ایک نقشہ کھینچا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جن کے دلوں پر قرآن نے اثر کیا. قرآن سنتے ہیں
ان کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی کلام کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا بلڈنگ میں تھوڑا کام آج ہوا تھا، کل آپ آئے اور آپ نے اینٹیں رکھی تو بلڈنگ کی دیواروں میں کچھ اضافہ